جب ہم حضرت علی کے مخالفین کے بارے میں عمار ابن یاسر کا خطبہ پیش کر دیں، حضرت علی کی قنوت نازلہ والی روایتیں پیش کر دیں، تو ہماری تو اپنی رائے ہے ہی نہیں، ہم تو حضرت علی کی رائے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کہانیاں کرانی بھی بند کرے اور میرا کربلا والا ریسرچ پیپر فوراً منگوا لیں، فری آئے گا آپ کے گھر، باقی تمام ریسرچ پیپرز بھی جی یہاں سے سب کو فری ملتا ہے، سینکڑوں لوگوں کو، صبح سے لے کے شام تک 9 سے 5 بجے تک روزانہ آپ کال کریں 032159000162، صرف آپ سے TCS دیں گے فری تمام ریسرچ پیپرز، کربلا والا، ساتھ مزید 8 ریسرچ پیپر، ٹوٹل 9، 3 اذکار کارڈ آپ کے گھر فری آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ خود ہی پڑھ کے دیکھ لیں یہ کیا معاملات ہیں۔ خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدترین الزامات عائد کرتا ہے، نعوذ باللہ، ان کو بدعتی، باغی، گالی باز اور بے شمار الزامات لگاتا ہے۔ نہیں، میں نے کبھی الفاظ نہیں بولے، میں کہتا ہوں حدیث میں آیا ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اور یہ حدیث جب بھی میں نے بیان کی، میں نے کہا کہ دوزخ کی جماعت نہیں، دوزخ کی طرف بلانے والی، وہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ یہ صحیح بخاری 2812۔ تو یہ پھر مجھ سے پہلے امام بخاری کو آپ لوگ مجرم کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اور یہ حدیث تو مسلم میں بھی ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا، یہ یہاں لکھنا چاہیے تھا کہ یہ بخاری مسلم سے وہ حدیثیں بیان کرتا ہے جس میں ان کو جو ہے نا وہ باغی اور ترمذی ابو داؤد میں آیا کہ جو خلفائے راشدین کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ بدعتی ہوں گے، اور گالی باز میں وہ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ لعن اللہ ابا التراب، اور امر معاویہ سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا، اور فلنگ دی بلینکس ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں کیا کہ سعد ابن ابی وقاص کو امیر شام نے حضرت علی پہ سب و شتم کا کہا، انہوں نے انکار کیا۔ یہ آپ یہ بتایا کریں، بے شمار الزامات، کوئی الزام نہیں لگایا۔ میں نے تو مسلم کی حدیث 4776 پیش کی تھی کہ ایک تابعی نے آ کے عبداللہ بن عمر بن عاص سے خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہا تھا کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کی حدیثیں سناتے ہیں، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے لوٹیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو اور حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو۔ ہم اللہ کی اطاعت کریں یا معاویہ کی اطاعت کریں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 انہوں نے پڑھی، وہ ہمارے حسن بھائی کہتے ہیں شکر ہے اگلی آیت نہیں پڑھ دی، وہ 30 نمبر بھی تھی کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، 3 نمبر آیت، انہیں 29 ہی پڑھی۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص جو رشتہ دار بھی تھے حضرت معاویہ کے، ان کے باپ دستے راست رہے عمر بن عاص، خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے، اور جس میں اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو۔ تو جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں الزامات لگا رہے ہیں، یا یہ ایک تابعی الزامات لگا رہا ہے اور دوسرا صحابی اسے انڈورس کر رہا ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ یار آندہ کے بعد تو نے انجینئر کی ویڈیو نہیں دیکھی۔ یہ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے نہیں کہا، انہوں نے وہی بات کی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے کہا کہ حکمران کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ بڑی لمبی حدیث ہے۔ ایک انصاری کو حضور علیہ السلام نے ایک وفد کے اوپر امیر بنا کے بھیجا، راستے میں اس کو غصہ آیا، اس نے لکڑیوں کا ایک بہت بڑا الاؤ جلوایا، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، اور کہا میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت جو ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت، اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ نبی اسلام نے یہ فرمایا ہوا ہے، لہذا تم اس میں کودو۔ انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوئے تھے، تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ دھکیل رہے، ہم اس میں چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ جب نبی اسلام کے پاس مقدمہ واپسی پہ پیش ہوا، آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی اطاعت میں آگ میں چھلانگ لگا لیتے تو جا کے جہنم کی آگ میں نکلتے۔ تو یار اس انصاری صحابی کی بھی تقلید واجب نہیں تھی، بلکہ تقلید نہ کرنا واجب تھا۔ تو تھوڑے بابے کدھر؟ بابے تے شاہی کوئی نہیں، نواں جملہ ہے مارکیٹ سے، بابے تے شاہی کوئی نہیں جدو انصاری صحابی کے کہنے پہ آپ قرآن و سنت کے خلاف نہیں چل سکتے، اور حضور کہہ رہے ہیں تم نے جہنم میں جانا تھا اگر میرے اس صحابی کی اطاعت تم کرتے، کیونکہ وہ تمہیں غلط کام کی طرف بلا رہا تھا۔ تو اس کے اینڈ پہ حضور نے فرمایا اطاعت تو صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ تو یہ تو میرے بھائی بالکل واضح ہے۔ آگے چلتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سیدنا علی کو روحانی طور پر پہلا خلیفہ کہتا ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ آپ کو لکھنا چاہیے تھا کہ وہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی چاروں کو خلفائے راشدین مانتا ہے، اور کہتا ہے خلافت 30 سال تک ہے، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے، اور وہ گن کے بتاتا ہے ابو داؤد ترمذی سے کہ ابوبکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، اور علی کے 6 سال، جس میں 6 مہینے حسن ابن علی کے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے
کہ بنو امیہ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے، اور مولوی نے ترجمہ کیا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں ہے، عربی میں تھا علیہ السلام، اور مولوی کہتا ہے نہیں بنو امیہ تو حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے، وہ تو قصاص عثمان مانتے تھے، تو اس میں تو واضح موجود ہے وہ خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے۔ اور پھر جواب میں حضور کے آزاد کردہ غلام وہ کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ ہے جو نکلا ہے، حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی بادشاہت بدترین ہے روئے ارض کے اوپر، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر ہے کہ بدترین بادشاہ ہے، اور پہلا بادشاہ ان میں معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بھی ساتھ لکھے نا، یہ میں نے مولانا اسحاق کو کوٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ اس اعتبار سے روحانی خلیفہ ہیں حضرت علی کہ خلفائے ثلاثہ ہر معاملے میں حضرت علی سے گائیڈ لائنز لیتے تھے۔ چیف جسٹس حضرت عمر کے دور میں کون؟ سیدنا علی، ہر معاملے میں وہ ان کو آگے رکھتے تھے اہل البیت ہونے کی وجہ سے۔ میں نے ان معنوں میں بات کی تھی کہ سنی شیعہ اپنا جھگڑا ختم کریں اور اس ٹاپک کے اوپر آ جائیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو نا علی دا پہلا نمبر تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے روحانی اعتبار سے نبی علیہ السلام کے وہ جانشین ہے، ہاں لیکن پولیٹیکلی حضور کے خلیفہ صحابہ کے اجماع سے سیدنا ابو بکر ہے، اور اس پہ میری ویڈیو بھی آ چکی ہے کہ رسول اللہ کا خلیفہ کون ہے۔ ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں رسول اللہ کا اصل خلیفہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے، یہ نبی علیہ السلام کے پولیٹیکل خلفاء ہیں، روحانی خلفاء ہیں، کیونکہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو۔ اگر آج مجھے حضور کے خلیفہ تک پہنچنا ہے میں کدھر جاؤں؟ سارے فوت ہو چکے ہیں۔ اگر فوت ہونے سے مسئلہ ختم ہونا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق 2 سال بعد فوت ہو گئے، تو اینڈ رزلٹ تو یہ نکلا کہ حضرت ابوبکر سے بھی میں اکتساب نہیں کر سکتا، حضرت عمر سے بھی نہیں کر سکتا، عثمان و علی سے بھی کسی صحابی سے نہیں کر سکتا، فوت تو سارے ہو چکے ہیں نبی علیہ السلام کی طرح، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے، لیکن قرآن فوت نہیں ہوا، قرآن قیامت تک ہے، یہ اصل خلیفہ، اور اس میں میری ویڈیو ریکارڈ موجود ہے۔ تو یہ اس کو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے پیش کیا۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہہ دیا کروڑوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اس پہ رجوع کریں۔ جی میں رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے، خربوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اور میں مسلم شریف سے ثابت کروں گا، آپ کو بخاری شریف سے ثابت کروں گا۔ سنیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مسلم میں تفصیل ہے کہ حضرت خالد ابن ولید نے جذبات میں آ کر عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی، اور یہ کیوں گالیاں دی تھی اس کی تفصیل حافظ ابن کثیر نے سورۃ الحدید کی 10 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھ دی ہے۔ وہ 10 نمبر آیت ہے نا سورۃ الحدید کی کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے، اس کی تفسیر میں لے کے آئے، اور کچھ حصہ اس کا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب خالد بن ولید نے ایک قوم کے اوپر بغیر تحقیق کے چڑھائی کر دی اور انہیں قتل کیا، اور وہاں صحابہ میں اختلاف ہوا، وہ قبائل اجڑ تھے، ان پڑھ تھے، اعرابی تھے، انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم اپنے دین سے پھر گئے، اور اس سے مراد وہ یہ کہہ رہے تھے ہم اپنے بت پرستی کے دین سے پھرے۔ خالد بن ولید یہ سمجھے یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام چھوڑ گئے، قتل کرنا شروع کیا۔ باقی صحابہ نے مخالفت کی، انہوں نے اپنے جو انہوں نے گرفتار کیے تھے انہیں قتل نہیں کیا، اور کہا ہم نبی اسلام کے پاس آئیں گے۔ اس وقت نعرہ بولا جاتا تھا اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا، لیکن ان اجڑ لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ نبی اسلام کے پاس جب شکایت آئی تو آپ جلال میں آپ نے 2 دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ خالد ابن ولید نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں جو اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس موقع پر ہی عبد الرحمن بن عوف اور خالد ابن ولید کا جھگڑا ہوا تھا، یہ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا، اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ خالد ابن ولید نے جب عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تو وہ شکایت لے کے حضور کے پاس آئے، آپ علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے فرمایا خالد سے فرمایا تھا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے نہیں، وہ تو انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹلی خالد ابن ولید سے کہا کہ تم اب احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو۔ تو میرے صحابی نے 1 مد 600 گرام آدھا کلو گندم جو خیرات کی تھی اسے نہیں پہنچ سکتے، اس کے آدھے کو بھی، یعنی 1 پاؤ گندم میرے عبد الرحمن بن عوف نے جو اللہ کی راہ میں دی، خالد بن ولید تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دو
تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جی وہ میرے صحابہ کو برا مت کہو بہت پہاڑ. مسلم شریف میں پوری حدیث ہے, کیونکہ مسلم کی اگر حدیث بیان ہوگی تو پھر پتا چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی بعد میں مسلمان ہونے والوں کو کہا کہ تم سینئر مسلمانوں کو گالی مت دو. پھر تو لوگ پوچھیں گے پھر بنو امیہ حضرت علی پہ کیوں سب و شتم کرتی رہی, جو صحیح مسلم میں ہے 6229 لعن اللہ ابا تراب, ابو تراب پر لعنت ہو. سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہے لعنت. پھر لوگ یہ بھی پوچھیں گے. مسلم شریف میں دوسری حدیث سعد ابن ابی وقاص نے امیر شام کے سامنے کلمہ حق بلند کیا, حضرت علی کو سب کرنے سے انکار کیا. لوگ یہ بھی پوچھیں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا یار آدھی حدیث بیان کرو, میرے صحابہ کو برا مت کہو. پوری حدیث بیان نہیں کی. اب وہاں نبی علیہ السلام نے کیا کہا, ایک پاؤ گندم میرے سینئر صحابی نے جو خیرات کی, تم اب احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دو, برابر نہیں ہو سکتے. احد پہاڑ آپ کو پتا ہے کتنا ہے؟ 4.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے, چٹیل پتھروں کا پہاڑ ہے. اس کی آپ ڈینسٹی کیلکولیٹ کریں. میرا تو کیلکولیٹر فیل ہو گیا تھا, کسی کے پاس سپر کمپیوٹر ہے تو کیلکولیٹ کر لیں کہ 4.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے آلموسٹ آدھا کلومیٹر اونچے اس پہاڑ پتھر کی ڈینسٹی کیلکولیٹ کرے, پھر اس کے برابر سونا اور اس کی قیمت نکالے, اور پھر دوسری طرف ایک پاؤ گندم کی قیمت نکالے, تو سر یہ اربوں نہیں کھربوں کی گیم نکلے گی. لہذا میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کر دیا, اور یہ بھی میں ابھی آگے چلوں گا. خالد ابن ولید فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کو بھی عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہونے دیا, اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ حضرت علی کے برابری کا کریں. وہ تو آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے. تو میں نے یہ رجوع کرتا ہوں, میں نے جو کہا تھا کروڑوں معاویہ, میں کہتا ہوں کھرب ہا کھرب معاویہ ایک عمار ابن یاسر کے برابر نہیں ہے, اور میں نے بخاری مسلم سے ثابت کر دیا. جا کے سپر کمپیوٹر پہ کیلکولیٹ کروا لیں, ریشو پروپورشن نکال لینا قیمت کی, ایک پاؤ گندم کی قیمت اور 4.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے احد پہاڑ جو چٹیل پتھروں کا ہے اس کے برابر سونا کیلکولیٹ کریں. سر سونا تو ایک تولہ آج کل 1,15,000 تقریباً ہوا ہے, چلے موٹا کر کے 1,00,000 بھی لگا لے, اتنا تھا سونا 1,00,000 کا ہے. تو لاکھ کا فرق تو یہی نکل آیا ہے. اتنی سی جگہ پہ ہی کروڑوں معاویہ پورے ہو جائیں گے, اور 4.5 کلومیٹر پہ تو کھربوں نہیں کھرب ہا کھرب. اور علی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. علی کی کیسے بات ہوگی؟ علی کا نام لینا چھوڑ دیں آپ. سر علی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, ان کا تو ذکر ہی